اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے اور سورۃ نساء کو کنٹینیو کرنے کے ساتھ ساتھ سورۃ مائدہ کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کے آغاز میں ارشاد ہوتا ہے، برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ شریعت نے تاکید کی ہے کہ کسی کے اندر برائی دیکھو تو اس کا چرچا نہ کرو بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو۔ اسی طرح کھلے عام اور اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔ ایک تو برائی کا ارتکاب ویسے ہی ممنوع ہے چاہے پردے کے اندر ہی کیوں نہ ہو، دوسرا اگر اسے برسر عام کیا جائے یہ مزید ایک جرم ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ مذکورہ دونوں قسم کی برائیوں کے اظہار سے ممانعت کو شامل ہیں، البتہ اس سے ایک استثناء ہے کہ ظالم کے ظلم کو تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکتے ہو، جس سے ایک فائدہ یہ متوقع ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے یا اس کی تلافی کی کوشش کرے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگ اس سے بچ کر رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم اپنا سامان نکال کر باہر راستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اسی سے پوچھتا، وہ پڑوسی کے ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہ گزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ پڑوسی نے یہ صورتحال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا اور اسے اپنا سامان جو ہے وہ اندر رکھنے کی التجا کی۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ظلم یا برائی کا ارتکاب کرے تو شریعت نے اس حد تک بدلہ لینے کی اجازت دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ آگے آیت نمبر 153 to 175 میں پھر بنی اسرائیل کے جرائم بیان کیے گئے ہیں، ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ عیسائیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ پھر اہل کتاب کو اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اور ساتھ ہی پھر انہیں عقیدہ تثلیث سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اور اللہ پر سوائے حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ یعنی کن سے پیدا شدہ ہے، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہے۔ اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے والا۔ آخری آیت 176 جس میں کلالہ کے احکام بیان کر کے قانون وراثت کی ایک اور شق کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور کلالہ جو ہے اس مرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ ہو یا نہ بیٹا۔ ایسی صورت میں اس کی جو وراثت ہے پھر کیسے تقسیم ہوگی؟ یہاں پر سورۃ نساء الحمدللہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور سورۃ مائدہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدنی صورت ہے، اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کے آغاز میں نازل ہوئی۔ ذیقعدہ 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے تھے، لیکن کفار قریش نے دشمنی اور عداوت کے جوش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا، اور وہیں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس میں مسلمان کمزور نظر آتے تھے اور کفار مکہ طاقتور نظر آتے تھے، لیکن یہی معاہدہ مسلمانوں کے لیے اگلی فتوحات کی ریزن بنا۔ اس معاہدے میں یہ بات تسلیم کی گئی تھی کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال جو آئندہ آئے گا اس میں عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر مزید شقیں بھی تھیں۔ سورۃ مائدہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پوری سورت ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے جو بیک وقت لگتا ہے کہ نازل ہوا ہوگا۔ اس کے اگر آپ حالات دیکھنا چاہیں کہ اس وقت پس منظر کیا تھا تو جو ہم نے سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء کے زمانہ نزول کے وقت کے حالات دیکھے، اب یہاں سورۃ المائدہ تک پہنچتے پہنچتے یعنی 6 ہجری کے آخر تک پہنچتے پہنچتے حالات جو ہیں بالکل چینج ہو چکے تھے۔
آپ کو معلوم ہے کہ احد کے وقت مسلمانوں نے کتنا بڑا صدمہ اٹھایا تھا اور کتنی بڑی شکست کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے مدینہ کے قریبی ماحول بھی مسلمانوں کے لیے بڑا پرخطر بن گیا تھا۔ لیکن سورۃ المائدہ کے نزول کے وقت تک حالات ایسے چینج ہو چکے تھے کہ عرب میں اسلام جو تھا وہ ایک ناقابل شکست طاقت نظر آنے لگا تھا اور اسلامی ریاست کی جو حدود ہے وہ پھیل چکی تھی۔ جنگ احد میں مسلمانوں نے جو زخم کھایا تھا اس نے مسلمانوں کی ہمتیں توڑی نہیں تھیں بلکہ ان کے عزم میں اضافہ کیا۔ سورۃ آل عمران میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احد کی شکست کو مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بنایا، اور آپ دیکھیں کہ 3 سال کی مدت میں مسلمانوں نے کس قدر محنت کی کہ ان کی مسلسل جدوجہد کا رزلٹ یہ تھا کہ مدینہ کے چاروں طرف تقریباً 150 200 میل تک تمام مخالف قبائل کا زور جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، اور مدینہ پر جو ہر وقت یہودی خطرہ جو تھا منڈلاتا رہتا تھا اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح حجاز میں دوسرے مقامات پر بھی جہاں جہاں یہودی آباد تھے وہ سب مدینہ کی حکومت کے انڈر آ گئے۔ اسلام کو دبانے کے لیے قریش نے جو آخری کوشش غزوہ خندق 5 ہجری کے موقع پر کی تھی تب بھی سخت ناکام ہوئے، اور اس کے بعد اہل عرب کو اس امر میں کوئی شک نہ رہا کہ اسلام کی یہ تحریک اب کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتی۔ اب یہ محض کوئی نظریہ یا کوئی مسلک نہیں تھا جس کو ماننے والے چند لوگ ہوں، بلکہ وہ اب ایک ریاست تھی جس کی حکمرانی جو تھی اپنی حدود میں رہنے والے تمام لوگوں پر محیط تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان چند سالوں میں اسلامی اصول اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مسلمانوں کی اپنی ایک مستقل تہذیب، ایک کلچر بن چکا تھا، اور زندگی کے ہر رخ میں وہ دوسروں سے ایک الگ ہی شان رکھتے تھے، اور ان کا اخلاق، ان کے معاشرہ، ان کا تمدن، غرض ہر چیز میں مسلمان جو تھے وہ غیر مسلموں سے بالکل ڈفرینٹ تھے۔ تمام اسلامی علاقوں میں مساجد کا نظام، نماز باجماعت کا نظام جو تھا وہ قائم ہو چکا تھا، اسلامی قوانین جو تھے عدالتوں میں جاری ہو چکے تھے اور نافذ کیے جا رہے تھے، لین دین، خرید و فروخت، تجارت کے اصول جو تھے وہ بھی چینج ہو چکے تھے، وراثت کے ضابطے بن گئے تھے، نکاح اور طلاق کے قانون بن گئے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح مسلمانوں کی نشست و برخاست، بول چال، کھانا پینا، لباس، یہ سب ایک تہذیب یعنی نئی تہذیب کی مستقل شکل اختیار کر چکی تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمانوں کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ ان کی مسلسل کفار مکہ کے ساتھ جو تھی وہ کشمکش جاری تھی، اور انہیں اپنی دعوت کا جو سرکل تھا وسیع کرنے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ لیکن صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ان یعنی مسلمانوں کو نہ صرف امن میسر آ گیا بلکہ یہ مہلت بھی مل گئی کہ وہ گرد و پیش کے علاقوں میں اسلام کی دعوت کو لے کر پھیل جائیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد ہی ایران، روم، مصر اور عرب کے بادشاہوں اور رئیسوں کو خطوط لکھے، اور اس کے ساتھ ہی ڈفرینٹ قبیلوں، قوموں میں مسلمانوں کے نمائندے جو تھے دعوت دین اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے پھیل گئے تھے۔ اب ہم سورۃ المائدہ کے مباحث کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1، مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی سے متعلق مزید انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ اب چونکہ مسلمان ایک حکمران گروہ بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اور طاقت کا نشہ اکثر قوموں کے لیے جو ہے گمراہی کا سبب بنتا رہا ہے، اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اب وہ زیادہ سخت آزمائش کے دور میں انٹر ہو رہے ہیں۔ اس لیے خطاب میں ان کو بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں اور اپنے پیش رو اہل کتاب کی روش اختیار کرنے سے اجتناب کریں، اور کہا جا رہا ہے کہ اپنے عہد و پیمان پورے کریں اور اپنے معاملات کتاب الہی کی پابندی کے ساتھ چلائیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ یہود و نصارہ کو نصیحت، تنبیہ اور رائے راست کی دعوت دی جا رہی ہے، کیونکہ یہودیوں کا زور جو تھا اب ٹوٹ چکا تھا۔ حجاز میں اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے انڈر آ گئی تھیں۔ اس موقع پر پھر انہیں ان کے غلط رویے پر وارننگ دی گئی، انہیں رائے راست پر آنے کی دعوت دی گئی۔ اب ہم سورت کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو۔ یہاں اس سے مراد احکام الہی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، اور عہد و پیمان و معاملات بھی ہیں جو انسان آپس میں کرتے ہیں، دونوں کا جو ہے پورا کرنا ضروری ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مویشی چپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کے سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ تعالیٰ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ ہر مذہب کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں اور توحید کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے جا کے مسلمانوں کو وارن کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔
یعنی گو تمہیں ان مشرکین نے 6 ہجری کو مسجد حرام میں جانے سے روک لیا تھا، لیکن تم ان کے اس روکنے کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی والا رویہ اختیار مت کرنا۔ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو کا سبق دیا جا رہا ہے، اور اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ پھر اس کے بعد حرام کردہ چیزوں کی لسٹ کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور وہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور ساتھ یہ بھی منع کیا کہ اور یہ بھی کہ کرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو۔ اس کے 2 معنی بیان کیے گئے، ایک تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، دوسرے تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا۔ پہلے معنی کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ جوئے وغیرہ میں ذبح شدہ جانور کی تقسیم کے لیے تیر ہوتے تھے، جس میں سے کسی کو کچھ مل جاتا، کوئی محروم رہ جاتا۔ دوسرے معنی کی روح سے کہا گیا ہے کہ ازلام سے مراد تیر ہیں، جن سے وہ کسی کام کا آغاز کرتے وقت فال لیا کرتے تھے۔ پھر ہم اس آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ ایک بہت ہی جامع آیت کہ دین اب مکمل شکل میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ یعنی نعمت ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اسے کھا لو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور کل پاک چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس میں جو شرط بتائی گئی ہے کہ پاک چیزیں حلال ہیں، یعنی اگر اہل کتاب کے دسترخوان پر، ان کی ٹیبل پر وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، یا ان کا ذبیحہ اللہ تعالیٰ کے نام لیے بغیر ہے، پھر وہ کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح ارشاد ہو رہا ہے کہ اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں۔ ساتھ شرط لگائیے کہ جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں نماز کے لیے وضو کے فرائض کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اس کے بعد اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، جیسا کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف سے گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دعوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے احسان کی چاند دہانی کروا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر احسان کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کا مختصراً پس منظر یہ ہے کہ اس کی شان نزول میں مفسرین نے متعدد واقعات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھوں غلط فہمی سے جو 2 عامری شخص قتل ہو گئے تھے، ان کی دیت کی ادائیگی میں یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر سے حسب معاہدہ جو تعاون لینا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء سمیت وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش تیار کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس کے بعد
اگلی آیات میں بنی اسرائیل اور نصارہ کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اور وہ جواب بڑا خوبصورت تھا جو دوسرے بھائی نے دیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ نیکی کی روح اصل میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا میری جان لینے کی بجائے تمہیں تقویٰ کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور پھر آیت نمبر 33 سے محاربہ سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیا کی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس کا حکم عام ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے۔ محاربہ کا مطلب ہے کسی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں اور افراد اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل و غارت گری کرنا، اغوا اور آبرو ریزی کرنا وغیرہ۔ اس کی جو 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں جو خلیفہ وقت کو اختیار ہے کہ ان میں سے جو مناسب سزا سمجھے دے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا دین بھیج رہا ہے اس کے نفاذ کا پرپس کیا ہے کہ انسانی زندگی میں امن کا قیام ہو، اور جس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سخت سزا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ چوری کی سزا بیان کر رہے ہیں کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ قوت و حکمت والا ہے۔ پھر سے یہود کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 to 44 کی شرح نزول میں 2 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ 2 شادی شدہ یہودی زانیوں مرد و عورت کے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب تورات میں تو رد و بدل کر ڈالا تھا، اس کے علاوہ اس کی کئی باتوں پر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک حکم رجم بھی تھا جو ان کی کتاب میں شادی شدہ زانیوں کے لیے تھا اور اب بھی موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس سزا سے بچنا چاہتے تھے اس لیے آپس میں فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے ایجاد کردہ طریقے کے مطابق کوڑے مارنے اور منہ کالا کرنے کی سزا کا فیصلہ کیا تو ہم ان کی بات مان لیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ دیا تو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لاؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیات پڑھ دیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی۔ بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں، تورات میں آیت رجم موجود ہے، چنانچہ دونوں زانیوں کو سنگسار کر دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ تینوں آسمانی کتابوں کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پر اقراری گواہ تھے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے۔ اور پھر آیت نمبر 54 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر درمیان میں اہل کتاب کا تذکرہ جو ہے جاری رہتا ہے، اور آگے چل کر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے،
اور مزید ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تورات و انجیل ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اور پھر درمیان میں بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر بھی آتا ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اس ترک نہیں کو عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے جو لعنت کا سبب بنا۔ بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا سبب ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شر محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا ہم پیالہ اور ہم نشیں بن جاتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور ترک تعلق تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے حقدار قرار پائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں اس فریضے کے ترک پر یہ وعید سنائی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بن جاؤ گے، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوں گی۔ اور پھر آگے اس پارے کی جو آخری آیت ہے 81، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ آج کے سبق کا اختتام ہم سورہ مائدہ میں آنے والی اس دعا سے کریں گے جو کہ آیت نمبر 83 میں ہے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔